معروف صحافی مظہر عباس نے عمران خان کی مقبولیت کے راز پر دلچسپ باتیں کی ہیں۔ آج پروگرام ہڈن ٹروتھ میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں کبھی سرکاری بیانیے کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تو اب کیسے ہوگی؟ عمران خان کی مقبولیت کو جو عروج آج حاصل ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ عدم اعتماد کی تحریک سے لے کر آج تک کی مسلم لیگ نون اور مقتدرہ کی حکمت عملی ہے، جس میں ایک مرکزی کردار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور 2018 سے 2021 تک عمران حکومت کا گراف نیچے لانے کے مرکزی کردار سابق چیف جنرل ISI فیض حمید ہیں۔ اور 9 مئی کی جب اصل کہانی کھلے گی تو امکان اسی بات کا ہے کہ کئی راز افشا ہو سکتے ہیں، اندرون خانہ بھی اور بیرونی کرداروں کے بارے میں بھی۔ عمران کی مقبولیت کی ابتدا 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان کے جلسے سے ہوتی ہے، مگر اس کے سیاسی تقابل کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس وقت کی مقتدرہ کے تعلقات شریف برادران سے کشیدہ ہو گئے تھے یا ہونا شروع ہوئے تھے، مگر اس کی وجوہات خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور بھی تھی۔ پہلے KP چلتے ہیں۔ یہ سال 2002 کی بات ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے اچانک عام انتخابات کا اعلان کر دیا اور اس سے پہلے اپنی مقبولیت جانچنے کے لیے ریفرنڈم کروایا۔ 2002 کا الیکشن پلان جنرل احتشام ضمیر مرحوم کے حصے میں آیا، جس میں عمران خان کے لیے صرف ایک سیٹ کا فیصلہ ہوا۔ ان انتخابات میں نہ شریف میدان میں تھے اور نہ ہی بے نظیر، مگر مشرف کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل سے تھا، جس کی بڑی وجہ 9/11 کے بعد امریکہ کی قیادت میں اتحادیوں کا افغانستان پر حملہ تھا۔ MMA نے امریکی مخالف بیانیہ بنایا اور مشرف پر امریکی نواز ہونے کا الزام لگایا، جس سے انہیں عوامی پذیرائی اس حد تک ملی کہ وہ KP میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ دیگر صوبوں ماسوائے پنجاب میں بھی خاصی کامیابی ملی اور MMA سب سے مضبوط اپوزیشن کے طور پر سامنے آئی۔ عمران خان کو اپنے آبائی حلقے میاں والی سے کامیابی حاصل ہوئی، جو پاکستان تحریک انصاف کی پہلی انتخابی کامیابی تھی، مگر آج بھی مجھے یاد ہے کہ 2002 میں اپنی انتخابی مہم ختم کر کے جب وہ کراچی میں ڈاکٹر عارف علوی کے گھر آئے تو مجھ سمیت کئی صحافی وہاں موجود تھے۔ عمران نے مجھ سے پوچھا کہ مظہر، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں کتنی سیٹیں ملیں گی؟ ہماری مہم تو بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، مگر میرا مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، شاید اتنا ووٹ نہ پڑے آپ کے امیدواروں کو۔ الیکشن کے بعد عمران کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا اور چونکہ وہ شکست کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے مہم جاری رکھی تو دوسری طرف MMA کی KP حکومت ایک طرف جماعت اسلامی اور JUI میں اختلافات کا شکار ہو گئی تو دوسری طرف ان کی حکومتی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھنے لگے، جس کا فائدہ خان کو ہوا۔ کرکٹ ملک کا مقبول ترین کھیل ہے اور اس نے بھی خان کو خاصا فائدہ پہنچایا۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. MMA کا اتحاد ٹوٹ گیا، جبکہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ قاضی حسین احمد مرحوم، نواز شریف اور عمران خان کے درمیان اتحاد تشکیل پا گیا۔ میاں صاحب کے علاوہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے مشرف کے انڈر الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جو ایک سیاسی تضاد تھا اور ان کی سیاست کا، کیونکہ 2002 کے الیکشن میں دونوں حصہ لے چکے تھے۔ 2008 میں محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد ہونے والے الیکشن میں KP میں ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بنائی، جبکہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی۔ اس حوالے سے میدان میں PTI اور خاص طور پر عمران کو اپوزیشن کا رول اور PTI کو تیسری قوت یا تھرڈ آپشن کے طور پر پیش کرنے کا موقع مل گیا، اور جب وہ 2013 کے الیکشن میں گئے تو ان کو پہلی بڑی انتخابی کامیابی ملی، تاہم انہیں حکومت KP میں بنانے کے لیے جماعت اسلامی سے اتحاد کرنا پڑا۔ KP میں عمران نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، البتہ 2013 الیکشن تک ان کی جماعت میں دوسری جماعتوں سے لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں اس وقت کی مقتدرہ کے کچھ افسران کا رول نظر آتا ہے۔
उस वक्त नई तारीख रकम हुई जब 2018 में पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिली, जो एक रिकॉर्ड था, और ये ग्राफ आज तक बरकरार है। यहाँ दूसरी जमातों की खराब कारकर्दगी, बयानिए की कमजोरी और नौजवानों का इमरान की जानिब रुझान और साबिका फाटा में ऑपरेशन की मुखालफत उनकी मकबूलियत की बड़ी वजूहात में से चंद है। पंजाब में पीटीआई की कामयाबी की बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुकम्मल सफाया नजर आता है। मुस्लिम लीग नून फ्रेंडली अपोजिशन और इमरान का एंटी शरीफ बयानिया बना, जिसने पीटीआई के वर्कर्स और वोटर्स को अपनी जानिब रागिब किया। दूसरी वजह बेनजीर भुट्टो के बाद पार्टी में मकबूल रहनुमा की कमी, और तीसरी वजह मुस्लिम लीग पर खानदान की इजारादारी का मजीद मजबूत होना। ताहम एक बड़ी वजह नवाज शरीफ का 2013 के बाद पीटीआई के एहतजाज को तूल दिलवाना भी ठहरा, वरना 4 हलके खोलने के मुतालबे को बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता था। नतीजे के तौर पर मॉडल टाउन या 126 दिन के धरने की नौबत न आती। इस हिकमत अमली ने पीटीआई को फायदा पहुंचाया। ताहम इसमें जनरल जहीरुल इस्लाम और जनरल पाशा के रोल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को पहले से ज्यादा नशिस्तें मिली, ताहम अब भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. जिसके लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किरदार अदा किया, और यही इमरान की सबसे बड़ी सियासी गलती थी, और वो फिर बाजवा और फैज का एहसान चुकाने में लग गए। और जब उनकी बाजवा से इख्तलाफात बढ़े तो वो किरदार जो उन्होंने इमरान की हुकूमत बनाने में अदा किया था, वो हुकूमत गिराने में अदा किया, और खान बाजवा और फैज के दरमियान फंस कर रह गए। बाजवा, शरीफ और जरदारी की सबसे बड़ी गलती इमरान को हटाना और फिर हुकूमत करना साबित हुई, जिसकी कीमत वो आज तक अदा कर रहे हैं। इन 3 हजरात ने और इनकी सियासत ने जो गलतियां की, उसकी कीमत आज 8 फरवरी का इलेक्शन है, जिसने इमरान को उरूज की नई मंजिलों पर पहुंचाया। याद रहे कि इलेक्शन 9 मई के बाद हुआ, खान की बेशुमार सियासी गलतियों के बाद। इस वक्त बानी पीटीआई दोनों बड़ी जमातों और खुद मुक्तदरा के लिए एक ऐसी कड़वी गोली बन चुका है जो निगली जा रही है, ना उगली जा रही। इमरान ना उसकी जमात कोई मुनज़्ज़म तहरीक चला पाए। 9 मई और 26 नवंबर इसका सबूत है, मगर दूसरी तरफ कोई बयानिया ही नहीं। अब खान के पास तो फिर एक ट्रम्प कार्ड है, दूसरी तरफ सन्नाटा है, क्योंकि सजा देकर भी इमरान की मकबूलियत बढ़ सकती है, कम बिल्कुल नहीं हो सकती। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ।